پاکستانی تاریخ کی 8 مشہور قادیانی، ان میں کون کون شامل ہیں اور ان میں کون سے یوٹیوبر موجود ہیں، یہ اور بہت کچھ اس ویڈیو میں۔ نمبر 8، ڈاکٹر عبدالاسلام۔ دوستو، جب کبھی بھی پاکستان میں موجود قائدیانیوں کی بات کی جائے تو یہ فہرست ڈاکٹر عبدالاسلام کے ذکر کے بنا ادھوری ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالاسلام ایک پاکستانی تھیوریکل پروفیسر تھے اور انہوں نے سال 1979 میں فزکس کا نوبل انعام الیکٹرونیکل تھیوری میں اپنے بے مثال کام کی وجہ سے حاصل کیا۔ وہ مصر کے انور سادات کے بعد سائنس کی دنیا میں نوبل اعزاز حاصل کرنے والے پاکستانی اور کسی بھی اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھ بھی کام کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام پوری دنیا کے سامنے ایک احمدی قائدیانی تھے اور انہوں نے یہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں چھپائی، کیونکہ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی زیادہ تشدد نہیں تھی، بہت ہی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام اپنے مذہب کو اپنے سائنسی کام کی بنیادی حصے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کے حقیقوں پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے، تاہم ہماری نسل کو اس کے ڈیزائن کی ایک حصے کو حاصل کرنے کا اعزاز ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فزکس کے نوبل انعام کو قبول کرتے ہوئے بھی اپنی تقریر کے دوران ڈاکٹر عبدالاسلام نے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا تھا۔ سال 1974 کے دوران پاکستانی پارلیمنٹ نے سیکنڈ امینڈمنٹ آف پاکستان، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور احتجاجاً ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان سے لندن روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات مکمل طور پر منقطع کر دیے اور فزکس کے گروپ اور پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدانوں کے ساتھ قریبی تعلق قائم رکھا۔ نمبر 2، سلیمان تاثیر۔ دوستو، سلیمان تاثیر ایک پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے 2008 سے لے کر 2011 تک پنجاب کے 26ویں گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ یہ آدمی ایک قائدیانی تھا۔ یہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر اکثر اسلام کے بارے میں بکواس کرنے کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ سلیمان تاثیر نے 1960 کی دہائی میں آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پر اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ بھٹو کی آزادی کے تحریک کا حصہ تھے اور ان کی گرفتاری اور سزائے موت کی مخالفت کرتے تھے۔ سلیمان تاثیر بھٹو کی بیٹی اور سیاسی وارث بے نظیر بھٹو کے سب سے قریب اور قابل اعتبار دوستوں میں سے ایک تھے۔ اپنی سیاسی کیریئر کے علاوہ سلیمان تاثیر ایک بہترین بزنس مین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور مینجمنٹ فرمز قائم کی۔ 1995 میں انہوں نے فرسٹ کیپٹل سیکیورٹی کارپوریشن قائم کی، جس کا کام US، UK اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا تھا۔ سلیمان تاثیر نے 2 شادیاں کیں اور ان کی اپنی شادیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات موجود تھے۔ سال 2010 میں 2011 کے دوران سما ٹی وی پر مہر بخاری کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سلیمان تاثیر نے ملک کے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں تبصرہ کیا اور انہوں نے بڑے غلیظ الفاظ میں ملک کی توہین رسالت کے قانون کو ایک اعلیٰ قانون کہہ ڈالا۔ ان دنوں ایک غیر مسلم عورت آسیہ بی بی کو اس قانون کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جنوری 2011 کو سلیمان تاثیر نے اپنے ہی ایک محافظ ممتاز قادری کے اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں ان کے گھر کے قریب کوہسار مارکیٹ میں ان کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا اور راتوں رات ایک سیلیبریٹی بھی بن گیا۔ یہ مارکیٹ شہر کے امیر لوگوں اور غیر ملکیوں کے لیے ایک مقبول شاپنگ کی جگہ اور چائے پینے کا سنٹر تھا۔ سلیمان تاثیر کے قتل ہونے کے بعد چند سنی علماء اور مذہبی اسکالرز کی جانب سے اور ان کی موت پر سوگ کے خلاف مذمت باوجود لاہور میں ان کے جنازے میں سینکڑوں افراد شامل تھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حکمران پیپلز پارٹی کے علاوہ کئی حامیوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوستو، آپ ممتاز قادری کو ایک قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ہیرو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 3، سائرہ وسیم۔ دوستو، سائرہ وسیم پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مصور اور فنکارہ تھی جو کہ ہر طرح کی تصاویر بنانے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک قائدیانی خاتون تھیں جو کہ اسلام کی پر تنقید کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اور وہ ایسا اپنے آرٹ کے ذریعے کرتی تھی۔ وہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں۔ سائرہ وسیم پینٹنگ کے لیے آرٹ سٹائل استعمال کرتی تھیں اور وہ اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں موجود برائیوں کی عکاسی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر مذہبی عالموں کی طرف سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سائرہ وسیم نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی طالبہ تھی۔ انہوں نے سال 1999 میں بیچلر ان فائن پینٹنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سائرہ وسیم تبصرے کرنے کے لیے فارسی آرٹ کا استعمال بھی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کام جدید دنیا کو تقسیم کرنے والے سماجی اور سیاسی مسائل کی عکاسی آرٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ان کی تحقیقات دل و دماغ کی جنگ، مغرب میں سامراج اور مشرق میں بنیاد پرستی کے درمیان تصادم کا عکاسی کرتی تھی۔ سائرہ کے بقول ان کا کام معاشرے میں موجود حالات، جہالت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔
نمبر 4 مبشر لقمان۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہماری لسٹ میں مبشر لقمان کا نام دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی۔ دوستو مبشر لقمان ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر، اینکر پرسن، کالم نگار، پنجاب کے نگران وزارت کے صوبائی عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ مبشر لقمان جدید دور میں پاکستان کے سب سے مشہور نیوز اینکر میں سے ایک ہیں، جو کہ اکثر کڑوے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ آدمی بھی ایک قائدیانی ہے، جو کہ اکثر اپنے پروگرام اور قائدیانی اور دوسرے غیر مسلموں کو بلا کر پاکستان کے معاشرے پر تبصرہ کرتا ہے کہ کیسے ہمارا ملک غیر مسلم افراد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مبشر لقمان کو سال 2008 کے دوران پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات بھی بنایا گیا تھا، اور یہ ایچ ای سینٹ کالج لاہور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈگری لندن سے حاصل کی۔ دوستو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اسی ویڈیو کے اینڈ میں پارٹ 2 ہوگا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔